السلام علیکم دوستو، میں ہوں سبوہی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوہی کا پاکستان۔ دوستو، سندھ کے علاقے حیدرآباد میں پیش آنے والے واقعے جس میں کہ ایک 13 سال کی بچی نے اسکول کی بلڈنگ سے کود کر خودکشی کر لی، اپنی جان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس بچی کے اس کیس کے اوپر میں نے کسی قسم کی کوئی رپورٹنگ نہیں کی تھی۔ پھر اب جب یہ پتہ چلا کہ سوشل میڈیا پر کچھ خط سرکولیٹ کر رہے ہیں جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خط اس بچی نے لکھے ہیں اور اس میں اس نے بتایا ہے کہ اس کے والدین اس سے کتنی نفرت کرتے تھے، اس کے والدین کا اس کے ساتھ کتنا ناروا سلوک تھا، تو جس کی وجہ سے وہ اتنی پریشان تھی اور اتنی ڈس ہارٹ ہو چکی تھی۔ اور اسکول والے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بچی گم سم رہتی تھی، وہ بچی چپ چپ رہتی تھی، وہ ایسے تھی، وہ ویسے تھی۔ تب جا کے میں مجبور ہوئی کہ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں اور آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ اول تو کوئی بھی والدین ایسے ہوتے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ دانستہ یا نادانستہ کچھ ایسا ہو جائے تو وہ ایک اور چیز ہے، ویسے والدین جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کچھ بھی نہیں کرتے۔ لیکن اگر والدین کر بھی رہے ہوں تو اسکول انتظامیہ کتنی زیادہ پرسنلی انوالو تھی اس بچی کی زندگی میں کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ بچی کے ساتھ گھر میں یہ سب ہوتا ہے، اسی وجہ سے بچی گم سم رہتی ہے۔ اسکول انتظامیہ واضح طور پہ ڈرامائی طور پہ ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو خط دکھائے جا رہے ہیں جن کے نیچے اس بچی کے دستخط ہیں اور جن کو اس بچی کے نام سے منسوب کیا جا رہا ہے، ان کی ذرا کہانی آپ دیکھیے کہ اس میں وہ بچی یہ لکھتی ہے کہ ہم 3 بہن بھائی ہیں، میری ایک بہن اور ہے اور ایک بھائی ہے، اور میرے ماما پاپا جو ہیں میری بہن سے اور میرے بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور میرے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں، میرے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں، میرے سے نفرت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئی ہوں اور مجھے کیونکہ خودکشی کرنے کی ہمت تو نہیں ہے، لیکن ان کے اس سلوک کی وجہ سے میں خودکشی کر لوں گی۔ ایک طرف اس بچی کی طرف سے خود ہی لکھ دیا کہ میرے اندر خودکشی کرنے کی ہمت نہیں، اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اس نے خودکشی بھی کر لی۔ اس سے بھی زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ اسکول انتظامیہ اس بچی کی زندگی میں اتنی زیادہ انوالو تھی کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ اس بچی کے سبلنگز میں صرف اور صرف ایک بھائی ہے۔ یہ لڑکی خود ایک بہن اور ایک عدد بھائی ہے، ان کے 3 بہن بھائی نہیں ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ اسکول انتظامیہ کس قسم کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے اسکولوں کا جو حال ہو چکا ہے، یہ جو اسکول کے جو محافظ ہیں اور جو اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، ان اداروں کے جتنے بھی آنرز ہیں، ان کے ساتھ اتنا برا سلوک ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے اسکولوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو والدین کتنی حق حلال کی، کتنی محنت کی کمائی کے ساتھ فیسیں دے کر ان کے رحم و کرم پر بھیجتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی کوئی اچھی تربیت کریں گے، یہ ہمارے بچوں کو کچھ اچھا سکھائیں گے۔ لیکن جب ہمارے بچے بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا ٹاپ کرتے ہیں، کسی چیز میں نام کماتے ہیں، تو یہ واہ واہ کر کے اور فنکشنز کر کے، سیمینارز کر کے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ بچہ ہمارے اسکول سے نکلا ہے، ہماری وجہ سے نکلا ہے اور ہم نے اس پہ اتنی محنت کی ہے اور یہ اور وہ۔ اور جو ہی اگر کسی بچے کے ساتھ اس قسم کا کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے تو یہ سارے کا سارا ملبہ گھر والوں پر ڈال دیتے ہیں کہ گھر والوں کی تربیت ٹھیک نہیں تھی، گھر والے صحیح طریقے سے بچے کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے۔ اتنے زیادہ یہ لوگ پرسنلی انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہر بات کا ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے اسکول انتظامیہ کو اور ہمارے ملک میں ایسے تمام اسکول چلانے والوں کو جن کو غرض صرف اور صرف اپنے پیسے سے ہے۔ جب اسکول میں کچھ اچھا معاملہ ہو جائے تو وہ سارا ان کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر کوئی برا معاملہ ہو جائے، کوئی نشے کی بات سامنے آ جائے، کوئی مار پیٹ کی بات سامنے آ جائے، کوئی خودکشی کا حادثہ ہو جائے، وہ سب کچھ والدین کا ملبہ ہوتا ہے، وہ سب والدین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بچے نشہ گھر سے سیکھ کے جاتے ہیں، بچے مار پیٹ گھر سے سیکھ کے جاتے ہیں، بچے خودکشی کرنا گھر سے سیکھ کے جاتے ہیں۔ اسکول میں ان کو صرف اور صرف اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں، تو وہ اسکول کا عملہ سارا اس وقت جو بیٹھا کھڑا اور تماشا دیکھ رہا تھا جس وقت وہ بچی خودکشی کر رہی تھی، تو ساری باتیں تو والدین کی ذمہ داری ہو سکتی ہیں، کم از کم اتنی ہی ذمہ داری لے لیتے کہ اس بچی کو یہ حرکت کرنے سے روک لیتے۔ نہیں، یہ بھی ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس وقت بھی گھر کے کسی ایک آدھے فرد کا بچی کے ساتھ ہونا ضروری تھا تاکہ وہ اس کو روکتا، اور اگر وہ اس کے ساتھ نہیں تھا اور بچی نے خودکشی کر لی تو یہ بھی اسکول انتظامیہ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بھی قصور سارا والدین کا ہے۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے تصویر کا ایک رخ مت دیکھیں، اور ایک رخ بھی آپ اس وقت دیکھیں جب آپ کے پاس تمام پروفز ہوں، تمام دلائل ہوں، کچھ آپ کو پتہ چلے، تب آپ یہ بات کریں کہ والدین کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسے والدین نہیں ہوتے کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ اس حد کا سلوک کریں کہ بچے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ مجھے 100 میں سے 99% ڈاؤٹ ان اسکول والوں پر ہے کہ ان کا رویہ بچی کے ساتھ کچھ ایسا تھا، کچھ اندر ایسی بات ہے جسے ابھی تک منظر عام پر نہیں لایا جا رہا، اور جب وہ سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ باقاعدہ طور پہ بچی نے خودکشی کیوں اور کس کی وجہ سے کی۔ والدین کی وجہ سے نہیں، یہ 100% کوئی نہ کوئی معاملہ دوسرا ہی نکلے گا۔ جو اشارہ میں جس طرف دے رہی ہوں، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا۔
آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔